اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ مدنیہ ہے، مگر اس کے اخیر کی آیتیں لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء نے مکی کہا ہے۔ اس صورت میں 16 رکوع، 129 آیتیں، 4078 کلمات، 10,488 حروف ہیں۔ اس صورت کے 10 نام ہیں، ان میں سے توبہ اور برات دونوں نام جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ اس صورت کے اول میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ صورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی کہ پہلے جو لوگ کفر پر گامزن ہیں، معاہدے توڑ رہے ہیں، تو اب جو ہے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تلوار کے ذریعے اس امن کو جو ہے وہ اٹھا دینے کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی اور نہیں لکھی گئی۔ بخاری نے حضرت ابرا سے روایت کیا ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخر میں یہی صورت نازل ہوئی تھی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ساقط کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی مقابلہ نہ کیا جائے گا۔ اس عرصہ میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور اپنی احتیاطیں اختیار کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام قبول کرنا ہوگا پھر یا قتل ہونا ہوگا۔ یہ 2 ہی صورتیں ہوں گی۔ یہ صورت 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج کے مجمع میں یہ صورت سنانے کے لیے بھیجا کہ سارے لوگ اکثر جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو حاجیوں کے مجمع میں یہ جا کر صورت سنا دو۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، یا ایھا الناس، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرستادہ بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیام لائے ہیں؟ تو آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائیں، پھر فرمایا میں 4 حکم لے کر آیا ہوں۔ پہلا حکم، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس بھی نہیں آئے گا۔ دوسرا حکم، کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا حکم، جنت میں مومن کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جا کر حجاج کو یہ بتا دو، چونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہیں جا کر بتا دیا جائے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا حکم، جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے، وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، کہ جو مقررہ مدت طے ہوئی تھی اس مدت تک وہ عہد جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور جس کی مدت معین ہی نہیں ہے، مدت کو معین نہیں کیا گیا، تو اس کی میعاد 4 ماہ پر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اس کی مدت جو ہے وہ صرف 4 مہینے ہے۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا کہ اے علی، اپنے چچا زاد بھائی یعنی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پس پشت پھینک دیا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے،
سوائے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا اور ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، ہم جو ہے وہ لڑیں گے۔ عہد زنی یہ نیزہ بازی اور تیغ زنی، نیزوں کے ساتھ ہم لڑیں گے اور تلواروں کے وار کریں گے، ہمارا ان کے درمیان کوئی معاہدہ جو ہے وہ باقی نہیں ہے، ہم نے تمام معاہدوں کو توڑ دیا ہے۔ اس واقعہ میں خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو امیر حج بنایا، کہ حج کا امیر مقرر فرما کر بھیجا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے سورہ برات پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہوئے۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی تقدیم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ پہلے خلیفہ نہیں ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ تو 4 مہینے زمین پر چل پھر لو، 4 مہینے زمین پر چلو پھرو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور باوجود اس مہلت کے اس کی گرفت سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، دنیا میں قتل کے ساتھ اور آخرت میں عذاب کے ساتھ۔ اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، اور جو کافروں کو عزت دے رہے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے خلاف کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور منادی پکار دینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، یعنی یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ حج کو حج اکبر فرمایا اس لیے کہ اس زمانہ میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اور چونکہ یہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کو جو روز جمعہ ہو حج وداع کا مذکر یاد دلانے والا جان کر حج اکبر کہتے ہیں، کہ چونکہ اس وقت جو ہے وہ جمعہ کے دن حج ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو جمعہ کے دن حج ہو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کرو، تم توبہ کرو یعنی کفر سے اور غدر سے، دھوکے سے، جو عہد ہوا ہے یا تو اس کی پاسداری کرو اور یا ایمان قبول کرو، اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو ایمان لانے سے اور توبہ کرنے سے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے۔ اور یہ وعید عظیم ہے، اور اس میں یہ جتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے پر قادر ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تم اس کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ اس میں اس چیز کا اعلان ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، کافروں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ بھی کمی نہیں کی، اس کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا۔ اور یہ لوگ بنی زمیرہ تھے جو کنانہ کا ایک قبیلہ ہے، اور اس کی مدت کے 9 مہینے باقی رہتے تھے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں اور اس میں اس کی شرطوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، وہ عہد کو نہیں توڑتے، تو ان کے لیے کیا ہے، تمہارے مقابل کسی کو مدد بھی وہ نہیں دیتے،
مگر وہ مشرک جن سے تمہارا عہد تھا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد بھی نہیں دی کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ مل کر تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچایا، یا تمہارے دشمنوں کو ساتھ تعاون بھی نہیں کیا، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر وہ عہد نہیں توڑتے تو تم بھی عہد کے پاسداری کا لحاظ کرو، تم بھی عہد نہ توڑو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ متقین کو اپنا محبوب بناتا ہے، اور اللہ کے محبوب لوگ پرہیزگار ہیں، متقین ہیں۔